بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درا لیے پہرے پہ ستمغار کھڑا ہے درا لیے پہرے پہ ستمغار کھڑا ہے کیسے
تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جوا کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جوا کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریبا میں اے غازی، زینب نے کہا شام غریبا میں اے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے
زمانہ تجھے روئے. ہاشم کی کمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا، ہاشم کی کمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا. والشمس کا پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے. والشمس کا پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ اور سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس کا ثواب اور اس فاتحہ کا ثواب وزیر علی رمضان علی مقادم کے روح کو بخش دیں. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور. نور الہدی مصباح الظلم. جمیع الشمم شفیع الاقم. صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ. البراق مرکبہ. المعراج سفرہ. وسدرۃ المنتہی مقامہ. وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعودہ والمقصود جودہ. سید المرسلین انیس الغربین. الملقب بطٰہ والیاسین. محبوب رب المشرقین والمغربین. جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی. مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اذان محترم، یہ مجلس بسلسلہ ایصال ثواب برپا ہے مرحوم وزیر علی بھائی کے موت کے سلسلے میں، ان کے ایصال ثواب کے سلسلے میں. یہی ایک ایسا عمل ہے جو مردگان کو بڑی
تقویت پہنچاتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ مجلس کا ثواب جو ہم بھیجتے ہیں ان مرحومین کو جن کے ورثاء مجلس کرواتے ہیں، اور واقعاً خوش نصیب ہے وہ مرحومین۔ ایک تو یہ مرحوم ان کو یہ ماہ رمضان جیسی سعادت ملی کہ اس میں جو ہے نا موت کا واقع ہونا، اللہ ان مردگان کو بخش دیتا ہے جو اس کے پیارے مہینے میں دنیا سے گزرتے ہیں، اور بالخصوص ایسے جو جماعت کے کاموں میں بھی رہے ہوں، دین کے کام کرتے ہوں۔ پروردگار وزیر بھائی کے درجات کو بلند کرے، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں انہیں صبر عطا کرے۔ میں بذات خود ان کو جانتا تھا، مسلسل مجلسوں میں آتے تھے اور مجلس کے بعد بھی ملاقات کرتے تھے بیچارے۔ یہ یادیں رہ جاتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا اچھے اعمال کے ساتھ مرنے والے کو یاد کرے تو پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ بہرحال موت ایک تلخ حقیقت ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، موت سب کو آنی ہے۔ آج کسی کو، کل کسی کو، پرسوں کسی کو، مرنا تو سبھی کو ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا مولا کہتے ہیں گزرگاہ ہے، ایک سرائے ہے۔ سرائے منزل نہیں ہوتی ہے، سرائے کیا ہے؟ آپ اگر کہیں سفر کر رہے ہیں، بیچ میں آپ نے ٹرانزٹ اختیار کیا، آپ کو فلائٹ پکڑنی تھی دوسرے دن کی، یا آپ کو گاڑی پکڑنی ہے دوسرے دن کی، اور آپ آج کسی جگہ پہنچ گئے جو آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کو جانا وہاں ہے، تو وہاں لے جانے والی فلائٹ، وہاں لے جانے والی گاڑی آپ کے 8 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد، 14 گھنٹے کے بعد ہے، تو آپ اسٹیشن پہ پڑے نہیں رہیں گے، آپ کوشش کریں گے کوئی سرائے یا کوئی ہوٹل لے لیں، کوئی مسافر خانہ لے لیں، تاکہ آپ ان گھنٹوں میں آرام کر سکیں اور آگے جانے کا انتظام کر سکیں۔ آگے جتنا لمبا سفر اتنی آپ کی تیاریاں ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں ٹرانزٹ۔ یہ دنیا ایک ٹرانزٹ کی جگہ ہے، یہ ہمارے لیے منزل نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے یہاں نہیں آئے بلکہ آخرت کے لیے آئے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ دن بھر ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا اس کا حساب ہم لگاتے ہیں۔ بزنس میں، بیپار میں، دکان یا آفس، آپ کیا کرتے ہیں؟ روز مرہ کا آپ کا جو ہے نا باقاعدہ جو آپ کے خرچے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا آگے کیا ہے آپ کے پورے جو ہے نا اس پہ لکھے رہتے ہیں۔ آپ کا ایک لیڈجر ہوتا ہے۔ آپ کو آج یہ پتا ہے کہ ہر چیز آپ کی کیا کیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بینک میں کتنا پیسہ ہے، مجھے پتا ہے کہ میری ایف ڈیز کتنی ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے مکان کتنے ہیں، مجھے پتا ہے میری پراپرٹیز کیا ہے، مجھے پتا ہے میری زمینیں کتنی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میری نمازیں کتنی قضا ہو گئی ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے روزے کتنے قضا ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میری نماز آیات کتنی قضا ہو گئی، مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھ پہ حج واجب ہو گیا تھا یا نہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا خمس مجھ پر کتنا باقی ہے، کتنے سال کا میں نے ادا کیا ہے، کتنا نہیں کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ دنیا کی چیزیں تو ہم یاد رکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کا ہم حساب رکھتے ہیں،
جبکہ یہ دنیا ایک ٹرانزٹ ہے، ہمیں جانا وہاں ہے، اور وہاں کے بارے میں ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کا بلاوا کب آ جائے، ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کب اور کس حال میں ہمیں پہنچنا ہے۔ لہذا ہمیں ضروری ہے کہ اس چیز کا بھی حساب رکھیں۔ ایک تشویش ہونا چاہیے ہم میں کہ ہمارے نیک اعمال کتنے ہیں، ہمارے برے اعمال کتنے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہوئے ہیں تو ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے، اور اگر نیک اعمال ہمارے ہیں تو اس کا اوپر لازمی شکر کرنا ضروری ہے، روزانہ کے بیس پہ، ڈیلی بیس پہ۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے توفیق عطا کی کہ میں نے یہ نیک کام ادا کیا، اور تو نے توفیق عطا کی کہ ان نیک کاموں میں میرا خلوص بھی تھا، اور پروردگار مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ دیکھیے مولا فرماتے ہیں کہ انسان میں دو طرح کی عقلیں ہیں، دو طرح کی عقل رکھنے والے لوگ اس دنیا میں ہیں۔ ایک ہے عقل معاش، کھانے پینے کی عقل، اس کو بس یہی فکر رہتی ہے کہ آج مجھے کتنا کمانا ہے اور کتنا میرا نقصان ہو گیا ہے، اس کو کیسے مجھے کمپنسیٹ کرنا ہے، اور کتنا آگے بڑھنا ہے، بزنس کو کتنا پھیلانا ہے۔ بس اس کے بعد مجھے کوئی چیز کی فکر نہیں۔ صبح میں نے نماز قضا کی، اس کی فکر نہیں، اس قضا کو میں نے ادا کیا نہ کیا، اس کی فکر نہیں، نماز کا وقت آ جائے اس کی فکر نہیں، آذان ہو رہی ہے، ہم جو ہے نا ڈیلز کر رہے ہیں، ہم میٹنگز کر رہے ہیں۔ یہ ہے عقل معاش۔ دوسرا ہے عقل میعاد۔ دنیا میں رہتے ہوئے اتنا ضرور کما لیتا ہے وہ انسان کی عزت و آبرو کی زندگی گزار سکے، لیکن اسے فکر ہوتی ہے دنیا سے زیادہ آخرت کی۔ میں نے نماز پڑھا یا نہیں، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، میں نے کسی پہ تہمت تو نہیں باندھی، میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ یہ ہے عقل میعاد۔ عقل میعاد اگر ہمارے میں ہے تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ شکر ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا کہ مولا مجھے استخارہ کروانا ہے، ایک ضروری بزنس میٹنگ ہے اور مجھے اس پہ جانا ہے، اس کے لیے استخارہ کرانا ہے، اس کے لیے مجھے سفر پہ جانا ہے۔ مولا نے استخارہ دیکھا، کہا کہ دیکھو استخارہ منع آیا ہے۔ کہا مولا یہ تو بہت ضروری ہے، مجھے جانا ہی جانا ہے۔ کہا نہیں، استخارہ تو منع آیا۔ اب یہ گھر آیا، سوچنے لگا نہیں چلو صدقہ وصدقہ دے کے چلا جاتا ہوں، دیکھا جائے گا، پھر آ کے مولا سے بات کر لوں گا۔ چلا گیا، اور جب گیا تو اسے اتنا فائدہ ہوا اس ڈیل میں جس کی انتہا نہیں۔ عام طور سے جتنا فائدہ ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوا۔ دیکھیے شیطان کیسے ورغلاتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ مجھے تو بہت زیادہ فائدہ آیا، پھر استخارہ کیوں منایا تھا؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب استخارہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ پھر سوچا نہیں، امام نے دیکھا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ضرور ہوگی، مجھے جانا چاہیے۔ آیا امام کے پاس، مولا استخارہ تو منایا تھا لیکن پھر بھی میں چلا گیا۔ میں سوچا بہت نقصان اٹھاؤں گا لیکن مجھے تو بہت فائدہ ہوا، خوب پیسہ ملا، ڈیل بہترین رہی، اور میرا پروڈکٹ جتنے میں جانا تھا اس سے تگنا چوگنا بھاؤ میں گیا۔ مولا کیا وجہ ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور امام تو وہ ہوتا ہے جو علم لدنی کا مالک ہوتا ہے۔ مولا مسکرائے۔ مولا نے کہا تجھے یاد ہے جب تو اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، تیرے کلائنٹس کے ساتھ تو ڈیل کر رہا تھا، ایسے میں تیرے برابر ہی ایک مسجد تھی، وہاں سے ایک اذان کی آواز آئی، جبکہ تو اول وقت نماز پڑھنے والوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر۔ امام جس کو یہ کہہ دے کہ اول وقت نماز پڑھنے والوں میں سے ہو تو کیا فضیلت ہوگی اس کی۔ تو اول وقت نماز پڑھتا تھا،
جب اذان شروع ہوئی فطرتاً عادتاً تو چاہتا تھا کہ اٹھ کے جاؤں، لیکن تیری عقل نے کہا نماز قضا تھوڑی ہو جائے گی، پہلے اس ڈیل کو کلوز کر، اور اس وقت ڈیل ایک دم گرما گرمی میں چل رہی تھی، تو نے نماز کو پیچھے رکھا، تو نے بزنس کی فکر کی، نتیجہ یہ ہوا کہ تجھے بہت فائدہ ہوا، لیکن میٹنگ اتنی لمبی کھینچی کہ آخری وقت میں تجھے نماز یاد آئی اور تو نے جا کے نماز پڑھی، لیکن جتنا فائدہ تیرا بزنس میں ہوا اس کو اگر 1000 گنا بھی کر لے تو وہ نقصان جو اول وقت نماز پڑھنے کا تیرے سے مس ہو گیا، وہ ثواب تجھے نہ مل سکا، اس کو کچھ کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ اول وقت نماز نہ پڑھ کے آخر میں پڑھنے کا اتنا اگر نقصان ہو تو جو بے نمازی ہو اس کی کیا حالت ہوگی، جو نماز کو چھوڑ دے اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، یہ اسی کے سمجھ میں آ سکتا ہے جس کے پاس عقل معاد ہو۔ عقل معاش والے کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ شیطان اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، اسے دین کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی ہے، اسے دین کے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، نہ مجلسوں میں جانے کے لیے ٹائم، نہ نماز کے لیے جانے کے لیے ٹائم، اتنا وہ بزی ہو جاتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ یہ ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار جب تک میں دنیا میں ہوں مجھے عقل معاد سے نوازتا رہنا، عقل معاش نہیں، کیونکہ معاش کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، رزق دینے والا وہ ہے، رزاق وہ ہے، اور کوئی نہیں ہے دنیا میں، کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، ایک دانہ اپنی قدرت سے کوئی پیدا نہیں کر سکتا، جو کچھ دیتا ہے خدا دیتا ہے، اور کوئی ہمیں کھلا نہیں سکتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لائیں اگر آپ کے پاس عقل معاد ہو، اگر آپ کو نماز کی فکر ہے، اگر آپ کو روزے کی فکر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، اللہ اکبر، کتنا پیارا مہینہ ہے۔ جو عقل معاد رکھتے ہیں وہ رمضان کے جانے پہ مغموم ہو جاتے ہیں۔ کتنا فائدے کا مہینہ چلا گیا ہمارے ہاتھ سے، کتنا فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ۔ رمضان کے عام مہینوں میں اگر آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو ایک ہی آیت کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں اگر ایک آیت پڑھی تو معصومین فرماتے ہیں کہ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ آپ نے صرف الحمدللہ رب العالمین کا ایک قرآن کا ثواب، الرحمن الرحیم کا 2 قرآن کا ثواب، مالک یوم الدین کا 3 قرآن کا ثواب، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا 4 قرآن کا ثواب، اہدنا الصراط المستقیم کا 5 قرآن کا ثواب، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تو 7 قرآن کا ثواب، 7 آیتیں۔ تو آپ سوچیں کس قدر ہم ثواب لے سکتے ہیں۔ ایسے مہینے میں اگر کوئی ایک قرآن ختم کرے تو کتنا ثواب ہوگا؟ ایک قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں، تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب کتنا ہوا؟ 6666 قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ رمضان 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 اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے پیاروں کا مہینہ ہے، گناہ کی بخشش کا مہینہ ہے۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے سوکھ کے گر جاتے ہیں، انسان کے گناہ اس طریقے سے گرنے لگتے ہیں۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں سانس لینا عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ اب یہ سوچ کے کہ سونا عبادت ہے سوتے ہی رہو، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک سونے کی عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ نکالو، تفسیر قرآن کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ، کیا 2 گھنٹے ہم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ 24 گھنٹے ہمارے پاس۔ پھر اس کے بعد کمیونٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہو، اپنے بھائیوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ ساری باتیں اس وقت آتی ہیں جب اللہ عقل معاد سے ہمیں نوازتا ہے۔ تو عقل معاد کے لیے دعا کرو کہ پروردگار تو ہمیں
ان میں شمار فرما جس کو تو نے عقل میعاد عطا فرمایا ہے۔ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھیں، کیونکہ یہ مہینہ اگر چلا گیا تو پھر موقع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ 1 سال ہمیں پھر انتظار کرنا پڑے گا، پتہ نہیں 1 سال ہم زندہ رہے نہ رہے، ہمیں نہیں پتا۔ ابھی تو ہم زندہ ہیں، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اچانک موتیں ہونے لگی ہیں، چاروں طرف کورونا کا راج پھیلا ہوا ہے، موت کا بازار گرم ہے، پتہ نہیں کب کس کو ملک الموت کا بلاوا آ جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو وقت ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت جانیں۔ انبیاء کی ہسٹریوں کو پڑھیے، حیات القلوب کتاب ہے، پڑھیے، اس میں تمام انبیاء کے بارے میں ہے، جو مین انبیاء ہے ان کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کی زندگی کے حالات، مولا کائنات کی زندگی کے حالات پڑھیے، تاکہ اور شعور جاگے، عقیدہ پختہ ہو، مولا کی محبت دل میں بس جائے۔ تبھی ہوتا ہے جب ان کے حالات کا ہم جائزہ لیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں اور ان میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، کم سے کم ان کے غلاموں جیسے بن جائے، میسم جیسے بن جائے، ابو ذر جیسے بن جائے، سلمان فارسی کے غلاموں جیسے بن جائے۔ اگر ان جیسے نہیں بھی بن سکتے، ان کے غلاموں کے جیسے بن جائے۔ تو عزیزان محترم، عقل میعاد کا ہونا ضروری۔ اب دیکھیے، ایران جو زیارتوں کے لیے گئے ہیں، حرم کے پاس ہی ہے ایک مسجد گوہر شاد۔ یہ ایکچولی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی آج عقل میعاد چل رہا ہے۔ عقل میعاد ہو تو انسان کی ویژن کیسی ہو جاتی ہے۔ گوہر شاد، خانم گوہر شاد جو ہے، یہ ہندوستان کی تھی، کافی مالدار تھی، بہت دولت تھی، اپنے شوہر کے ساتھ ایران شفٹ ہو گئی تاکہ روز زیارت کر سکیں، روز جو ہے نا ثواب حاصل کر سکے۔ جس کے پاس عقل میعاد ہوتی ہے وہ لوگ وہاں کا زیادہ سوچتے ہیں، یہاں سے زیادہ۔ اب روز زیارتیں کرتی، روز جو ہے نا وہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عبادت حرم میں جا کے کیا کرتی۔ ایک دن سوچنے لگی میں کوئی ایسی چیز کروں، کیونکہ اب یہ جو نام اعمال ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ روز روز کا مل رہا ہے، لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، تو پھر اب یہ کھاتا کلوز ہو جائے گا۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا روز روز کی یہاں کی عبادت ہے، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں رہ کے یہاں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہاں رہ کے وہاں کے لیے بہت کچھ کر سکتے۔ اللہ نے کتنا بہترین آپشن دیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں کے لیے بھی کرتے ہیں، وہاں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آپشن دنیا میں ہے، وہاں جانے کے بعد پھر یہ آپشن نہیں رہے گا۔ اب انہوں نے کہا کیا کروں، تو ان کے سامنے روایت آئی، حدیث آئی کہ جو اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے دے، دیندار بنا دے، وہ ثواب جاریہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ بیٹا اگر دیندار ہے تو کچھ نہ کچھ والدین کے لیے کرتا رہے گا۔ یا پھر ایسی چیز بنا دیں جس میں عبادت ہوتی رہے، مسجد کا بنانا، امام باڑے کا بنانا۔ کہ چلو میں مسجد بناتی ہوں۔ وہی مسجد گوہر شاد ہے جو انہوں نے بنوائی۔ اب مسجد بنانے کے لیے انہوں نے بہترین مزدور بلائے، مزدور لگ گئے کام پہ، نوجوان مزدور تھے، کام کر رہے تھے۔ ایک دن یہ گئیں دیکھنے کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے، بیوہ ہو چکی تھی، شوہر دنیا سے گزر گیا تھا، لیکن حسین تھی، خوبصورت تھی اور صاحب ایمان تھی۔ تو یہ جب گئیں تو ایک نوجوان کی نگاہ ان پہ پڑی، مزدور تھا وہ۔ اب جب نگاہ پڑی، عاشق ہو گیا۔ اب عاشق ہونے کے بعد اب وہ پریشان ہو گیا، میں کس کے عشق میں پڑ گئے؟ تو بہت مالدار عورت ہے اور میں ایک مزدور، وہ پڑھی لکھی، میں پڑھا لکھا نہیں، میں جاہل، ان پڑھ، گنوار، میں کیسے
ان تک یہ بات پہنچاؤ. پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے بیمار ہو گیا، اب کام پہ آنا چھوڑ دیا. جب کام پہ آنا چھوڑ دیا تو خاتون گوہر شاد نے ایک مرتبہ ان کے اس مزدور کے ساتھیوں سے پوچھا، ایک اور مزدور آتا تھا وہ آج کل نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں سنا ہے کہ وہ بیمار ہے. اب چونکہ مومنہ تھی کہ اچھا تو مجھے دیکھنے جانا چاہیے. اب دیکھیے آج اگر ایک کروڑ پتی آدمی ہے، اسے پتا چلے کہ ایک لیبر نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بیمار ہے، کیا وہ جاتا ہے دیکھنے کے لیے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. پہلی بات تو یہ کہ دولت کمانا بہت مشکل ہے، اس پہ امیر ترین بن جانا، ملینئر بن جانا اور مشکل کام ہے. اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ اسلام پہ پیسے کو خرچ کرنا ہے یا نہیں. مسجدوں پہ پیسہ خرچ کرنا، امام باڑوں پہ پیسہ خرچ کرنا، اس کے لیے کلیجہ چاہیے، کلیجہ، دل چاہیے. علماء کی خدمت کرنا، اس کے لیے کلیجہ چاہیے. اور اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے سینے کو تو نے کشادہ کیا ہے اسلام کے خرچ کے لیے، اسلام پر خرچ کرنے کے لیے. تو اب عزیزان محترم اب یہ ہوا کہ یہ آمادہ ہوئیں اور گئیں اس کی تیمارداری کے لیے. جب وہاں پہنچی تو ماں نے کہا کہ آپ کون؟ کہا میرا نام گوہر شاد ہے، میں مسجد بنا رہی ہوں، اور یہ آپ کا کیا لگتا ہے کا بیٹا ہے؟ کہ یہ آج کل آنا چھوڑ دیا، تو ہم نے پوچھا تو پتا چلا کہ بیمار ہے، تو میں دیکھنے چلی آئی. شاید کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو بتا دینا، دوائی وغیرہ کی ضرورت ہو تو بتا دینا، ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا ہو تو لے لینا مجھ سے پیسے. یہ کہہ کے پیسے دینے لگی تو وہ رونے لگی. کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کیا بتاؤں خاتون، خانم یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کی بیماری ڈاکٹر سے اچھی نہیں ہو سکتی. کہا ایسی کون سی بیماری ہے؟ کہا یہ وہ بیماری جسے آپ اچھا کر سکتے ہیں. کہا میں سمجھی نہیں. کہا کہ یہ آپ پہ عاشق ہو گیا ہے، ہمت نہیں کر پایا نہ وہ نہ میں آپ تک پیغام لے کے جانے کی، یہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے. اب وہ مومنہ تھی بہرحال. گوہر شاد نے کہا اگر یہ بات ہے تو میری ایک شرط ہے. اب پریشان ہو گئی ہو، کیا شرط ہے؟ ہم غریب آدمی ہیں، آپ کی شرط کو ہم کہاں پورا کر سکتے؟ کہا نہیں یہ بہت آسان شرط ہے. کہا کیسی شرط ہے؟ کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا بیٹا مسلسل 40 دن نماز شب پڑھے، 40 راتوں کو بالکل صبح کی نماز سے پہلے اٹھ کے نماز شب 8 رکعت نماز نوافل شب، 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز وتر جو کہ 11 رکعت ہے مکمل پڑھے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. نماز شب کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اگر کوئی مکمل پڑھتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی شیطان وسواس پیدا کرتا ہے، ارے 11 رکعت کیوں، 3 رکعت پڑھ لو، ہو جاتی ہے نماز شب، ہو جائے گی 3 رکعت میں بھی، لیکن 3 ہی رکعت کا ثواب ملے گا. حتیٰ کہ 1 رکعت نماز وتر بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن مکمل نماز شب نہیں ہوتی. مکمل نماز شب 11 رکعت ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ہاں آپ جلدی میں ہیں، ٹائم نہیں ہے، یا آپ جو ہے نا دیر سے اٹھے، وقت نہیں ہے اور صبح کی نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ 3 رکعت پڑھیں. اور جو بالکل ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے کہ چلو عشاء کی نماز کے بعد علماء نے کہا کہ اگر کوئی 3 رکعت نماز پڑھ لے ٹھیک ہے. لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کو شوق دلانا ہے. یہ نہیں کہ وہی بس اسی پہ خوش ہو کے رہ جائے کہ بھئی ہم نماز شب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو 3 رکعت نماز کا ثواب ملے گا، لیکن نماز شب جو 11 رکعت ہے اس کا اتنا ثواب ہے کہ نماز شب پڑھنے والے کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے، اور اس کے چہرے پہ رعب و دبدبہ ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے لوگوں سے، یعنی بڑے کا مطلب کوئی حاکم ہے، کوئی شہنشاہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا گنڈا ہے، ڈاکو ہے، ان سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ رازق اللہ کو مانتا ہے، رب اللہ کو مانتا ہے، حی اس کو مانتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا. اگر وقتی طور پہ کوئی ظالم کسی مومن پہ حاوی بھی ہو جائے تو بہت جلد اس کا حساب اسے دینا پڑے گا.
اور نماز شب مکمل شرائط کے ساتھ پڑھنے والے کو کبھی غربت چھو نہیں سکتی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا اور وہ کہے کہ میں غریب ہوں، میں جو ہے نا مفلس ہوں، لاچار ہوں، تو میں کبھی اس پہ یقین نہیں کروں گا، کیونکہ نماز شب سے غربت دور بھاگتی ہے، مفلسی لاچاری دور جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا، میرا کام نہیں بنتا، مجھے پیسوں کی بڑی قلت ہوگی۔ نماز شب کے پابند ہو جائیں اور نماز شب یہ سوچ کے پڑھیں کہ میرے لیے اس سے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، مانگوں گا تو اللہ سے۔ یہ وہ نماز شب ہے جس کے لیے امام حسین نے جناب زینب سے جو وصیت کی تھی نا، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ یہ ہے نماز شب۔ نماز شب پڑھنے والا امام میں زمانہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ایسا بن جائے جیسا امام چاہتا ہے۔ نماز شب کی وجہ سے قرآن کی طرف دلچسپی بڑھتی ہے، دوسری عبادتوں کی طرف دلچسپی بڑھتی ہے، حلال روزی کی طرف انسان بڑھتا ہے، حرام کھانے سے وہ پرہیز کرنا شروع کرتا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نماز شب پڑھنے والا دوسری نمازوں کا بھی اول وقت پڑھنے کا پابند ہو جاتا ہے، اسے فکر ہو جاتی ہے، اس میں عقل میعاد روشن ہو جاتی ہے۔ تو اب چونکہ عقل میعاد تھی گوہر شاد خانم میں، تو انہوں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ 40 راتیں یہ آپ کا جو لڑکا ہے مسلسل نماز شب پڑھے، تو میں نکاح کر لوں۔ اب ماں بیٹے کے پاس آئی، بیٹے نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ شرط رکھی ہے۔ گھبرا گیا، کیسی شرط؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پورا نہ کر سکوں۔ ایسی شرط نہیں رکھی، بہت آسان شرط ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ 40 شبیں تمہیں نماز شب پڑھنا ہے۔ خوش ہو گیا، کہا کہ 40 شبیں میں زندگی بھر نماز شب پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے کہ وہ میری زوجہ بن جائے، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ کہا ٹھیک ہے تو شروع کر دے، 40 شب ہو جائے تو بتا دینا، میں پیغام لے کے جاؤں گی۔ اب بیٹے نے نماز شب پڑھنا شروع کیا۔ دیکھیے نماز شب کی خود اپنی فضیلت ہے، 10 دن پڑھا، 20 دن پڑھا، 30 دن پڑھا، 40 دن پڑھے، 50 دن پڑھ لیے، 60 دن پڑھ لیے، 70، 80، 90، 100 دن پڑھ چکا۔ اب ماں کہتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، 40 دن تو ہو چکے۔ کہاں وہ تو کبھی کے ہو گئے۔ کہا میں جاؤں پیغام لے کے؟ کہا نہیں ماں، ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو۔ اب گوہر شاد خانم بھی سوچنے لگی کیا بات ہے، پھر وہ پیغام آیا نہیں، کیا لڑکے نے نماز نہیں پڑھی، یہ کیا ہوا، کچھ کہا نہیں اس نے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ آئی نکل کے، ماں سے پوچھا اس کے، کہا کہ لڑکے نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں پڑھی اور مسلسل پڑھ رہا ہے۔ کہا پھر تمہاری طرف سے کوئی پہل نہیں ہوا، شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ کہا کہ مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا، لڑکا اب کہتا ہے انتظار کرو انتظار کرو۔ کیسا انتظار، کیوں؟ کیا بس آپ ہی پوچھ لیں۔ لڑکے کو بلایا، اب وہ کہتی ہے اب وہ لڑکا ویسا نہیں رہا جو پہلے، اب اس کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی تھی، وہ نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا تم نمازیں سب پڑھتے ہو؟ کہ ہاں بالکل پڑھتا ہوں۔ ہاں بالکل، نگاہ نیچے کیے ہوئے، ہاں بالکل پڑھتا ہوں۔ کہا کہ پھر کیا بات ہے جب نماز شب تم نے 40 راتیں پڑھی؟ ہاں بالکل 40 راتیں کیا اور مسلسل پڑھ ہی رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر کس بات کی دیری ہے، تم نے پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ جب تک میں نماز شب نہیں پڑھ رہا تھا میں آپ کا عاشق تھا، اب میں اپنے رب کا عاشق ہو گیا ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ تو اذان محترم یہ ہے عقل میعاد، جس کی عقل میعاد روشن ہو جائے وہ وہاں کا سوچتا ہے، یہاں کا نہیں سوچتا۔ اور جس کے پاس عقل معاش ہو، اب آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ ایک مؤذن تھا، اب مؤذن ہے تو ظاہر سی بات ہے روز اذان دیتا ہے تو نماز بھی وقت پہ ہی پڑھتا ہوگا، اول وقت ہی نماز پڑھ رہا تھا، اذان دیتا تھا۔ پہلے کا زمانہ تھا، آج کی طرح نہیں، اس زمانے میں مائک وغیرہ نہیں تھے، تو پہلے کیا ہوتا تھا، مسجد کے اوپر ایک چھجا سا بنا رہتا تھا، انٹرنس میں جو گیٹ ہوتا ہے، گیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا دھابا جیسا بنتا تھا، اس کے اوپر جا کے لوگ اذان دیتے تھے، وہاں جا کے وہ اذان دیتا تھا۔ پہلے بڑی
بڑی عمارتیں نہیں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے۔ مؤذن جا کے وہاں پہ اذان دیتا تھا۔ ایک دن اس کی نگاہ پڑوس کے گھر کے آنگن میں پڑی، اذان دینے کے لیے گیا تھا، دیکھا کہ پڑوس میں ایک مجوسی رہتا ہے، جوس جس کو کہتے ہیں، ان میں تو کوئی پردہ اردہ نہیں ہوتا۔ اس کی لڑکی نہانے کے بعد بالوں کو دھوپ میں سکھا رہی تھی، آنگن میں بیٹھی ہوئی، اس کے لمبے اور گھنے بال تھے اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اب اس کی نگاہ اس میں پڑی تو اب یہ دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا اور اس پہ عاشق ہو گیا۔ خیر اس کے بعد اس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد پھر ادھر دیکھا تو لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی، اب نگاہ سے نگاہ ملی، وہاں تک آج ہوا، دوسرے دن پھر پہنچا۔ اب لڑکی نے پھر اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، کچھ دنوں تو دیکھنے کا سلسلہ چلتا رہا، وہاں اس کے بعد مسکراہٹ شروع ہوئی۔ جب مسکراہٹ شروع ہوئی تو اب صاحب یہ بہت پہلے اذان سے آ جاتے اور پہنچ جاتے اوپر۔ دیکھیے شیطان کیسے حاوی ہوتا چل جاتا ہے۔ اچھا خاصا مؤذن، نمازی، پرہیزگار، لیکن عقل میعاد اگر نہ ہو، مؤذن ہو پیسے کے لیے، تنخواہ کے لیے، تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اور جو وہاں کے لیے کام کرتا ہے، یعنی مؤذن کی نوکری کر رہا ہے لیکن یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حلال رزق دیا ہے، اس بہانے میں میری دین کی خدمت بھی ہو جاتی ہے، رزق کے طاہر بھی مل جاتا ہے، تو بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ بہرحال اب یہ کیا ہوا، کچھ دنوں تک سلسلہ چلا، اس کے بعد اشارے شروع ہوئے دونوں میں۔ ایک دن وہاں پہ پہنچ گیا اس کے گھر پہ، کہنے لگا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے ممکن ہے، تم مسلمان اور میں جوس ہوں، اور ہمارے والد اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ہر حالت میں تم سے شادی کرنا ہے، چاہو تو مجھے اپنے مذہب میں ملا لو۔ اب یہ بات اس کے والد تک پہنچی تو والد نے اس کو بلایا تو گیا، کیا تم واقعی ہمارا مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ تو اپنے مذہب سے ایک خط لے کے آؤ کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہ پہنچ گیا، اس نے خط لکھا کہ مجھے اس لڑکی سے پیار ہو گیا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو جماعت میں پیش کیا، کہا جماعت والے اس پہ سائن کر دے کہ یہ ان کا مذہب اختیار کر رہا ہے اور اسلام کو چھوڑ رہا ہے اس لڑکی کے خاطر۔ اب جماعت کے سامنے جب بات آئی تو جماعت نے کہا کہ بھئی تو پاگل ہو گیا، ایک لڑکی کے خاطر اسلام چھوڑ دے گا، اللہ کا مذہب چھوڑ دے گا؟ کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس لڑکی کے۔ اب لوگوں نے سمجھانے کی حد تک سمجھایا، جب نہیں سمجھا تو کہا تو جانے، تیرا مذہب جانے۔ سب نے سائن بھی کر دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس کی آخرت یہ جانے۔ اب وہ لیٹر لے کے آ گیا، اور اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے جو مذہبی لیڈر تھے ان کے پاس لے کے گیا کہ اس کو کنورٹ کرنا ہے، کنورٹ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جو شادی کی پہلی شب، اب ان کے آئے تھا ایک چھوٹا سا، یعنی 2 منزلہ عمارت کی جیسی تھی، وہاں پہ چل کے کمرہ تھا، سیڑھیوں سے گزر کے، کچی سیڑھیاں تھی، گزر کے اوپر جانا تھا، اور وہاں شب عروسی، وہاں پہ اس کو ٹہرنا تھا رات کو۔ اب یہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا اوپر جانے لگا، جب آخری سیڑھی پہ پہنچا تو اس کا پیر پھسلا اور لڑکتے ہوئے نیچے آ کے ایک چٹان سے سر لگا اور وہیں پہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ اسے کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو جب عقل میعاد نہیں ہوتا انسان کے پاس، عقل معاش ہوتا ہے، تو اس سے اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اسلام میں اخلاق کا بہت بڑا اپنا درجہ ہے، اسی لیے کہا گیا دیکھو نامحرم کی طرف نہ دیکھو۔ غلطی سے نگاہ پڑ جائے تو اپنی نگاہ کو ہٹا لینا، یا آسمان کو دیکھنا یا زمین کو دیکھنا، اور گواہ بنا لینا کہ پروردگار میں نے جو ہے نا ادھر سے اپنی نگاہ ہٹا لیے تیری خوشنودی کے خاطر، جس کی گواہ میں زمین کو بنا رہا ہوں یا آسمان کو بنا رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، رمضان کا مہینہ عقل میعاد کو شائن کرنے کا مہینہ ہے، اور عقل میعاد جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس اخلاق ہوتا ہے، اور جس کے پاس اخلاق ہوتا ہے اسی کے پاس دین ہوتا ہے۔ دین کیا ہے؟ اخلاقی کا نام۔ جس نے تمہیں پیدا کیا تم اسی کو بھول جاؤ، وہ دین نہیں ہے۔
اسی کے لیے جیو، اسی کے لیے بولو، اسی کے لیے چپ رہو، وہی دین ہے۔ اب دیکھیے ایک اور بات سامنے آ ہی رہی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک پروفیسر تھا، ہر وقت وہ اپنا پڑھائی اور پڑھانے میں اسی میں زندگی گزارتا تھا، اور بڑا مغرور اور غصے والا تھا۔ اس کا غصہ اور غرور کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی تھی۔ جب یہ گھر جاتا تو بچے کمرے میں بند ہو جاتے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتی، اس سے بات تک نہیں کرتی، اس کے پاس آ کے بیٹھتی بھی نہیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیا بات ہے، بیوی کو بلایا، کیوں بات نہیں کرتے ہو تم مجھ سے؟ کہ تمہارے پاس اخلاق نہیں ہے۔ کہ اچھا میرے پاس اخلاق نہیں ہے تو کیوں پڑی ہو یہاں پہ؟ کہ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ اب اسے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی ہے، چلے جائے گی تو پھر میرا دیکھ بھال کون کرے گا؟ کہ اچھا رک جاؤ۔ کہ نہیں، اب نہیں رکوں گی، بدتمیزی کی تم نے حد پار کر دی ہے، تم سے بچے بات نہیں کرنا چاہتے، میں بات نہیں کرنا چاہتی، جب تک اپنے آپ کو سدھارو گے نہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، میں تو طلاق لے کے جاؤں گی، بچوں کو بھی لے جاؤں گی۔ کہا اچھا مجھے 2 مہینے کا ٹائم دے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہا میں تم کو 6 مہینے کا ٹائم دیتی ہوں، اگر تم ٹھیک ہو گئے تو اچھی بات، ورنہ تم کو چھوڑ کے ہم سب چلے جائیں گے۔ اب یہ ہوا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس گیا، جو اس کا بہترین دوست بھی تھا، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر نے ایک تختی دی، کافی مشہور واقعہ ہے، ایک تختی دی اور کچھ کیلیں دی، کہا لے کے جاؤ، جب بھی تم کسی کو تکلیف دو گے ایک کیل مار دینا، اور ایک کتاب میں نوٹ کرنا، یہ پہلی کیل اس غلطی کی وجہ سے جو میں نے فلاں کا دل دکھایا، دوسری کیل فلاں کا دل دکھایا، تیسری کیل فلاں کا دل دکھایا۔ اب وہ لکھتا جاتا اور کیلیں ٹھوکتا جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا 1 مہینے کے بعد آنا۔ 1 مہینے کے بعد جب پہنچا تو 3 تختیاں اس کے ہاتھ میں تھی۔ کہا ارے میں تو تمہیں 1 تختی لانے کو بولا تھا، 3 لے کے آئے ہو؟ کہ میں نے بہت سوں کا دل دکھایا۔ کہا اب تم واپس جاؤ، تمہارے پاس ڈیٹیلز لکھے ہوئے، کہاں ہر اس آدمی کے پاس جاؤ جس کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے، اس سے معافی مانگ کے آنا، جب وہ معاف کر دے تو 1 کیل نکال لینا۔ اب یہ گیا ایک سے معافی مانگتا، ایک کیل نکالتا جاتا، ہوتے ہوتے 1 مہینے کے بعد یہ واپس آیا، سامنے 3 تختیاں رکھی، 1 کیل بھی نہیں ہے، سب نکل گئی، خوش آ گیا کہ سب سے معافی مانگ لی۔ کہا دیکھو اب تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، تکلیف دینے والے تم تھے، کیل ٹھوکنے والے تم تھے، معافی مانگنے والے بھی تم تھے، کیل نکالنے والے بھی تھے، لیکن اب دیکھو تختے پہ کیل تو نہیں ہے لیکن نشان رہ گئے۔ کیل کا زخم اتنا نہیں ہوتا، تلوار کا زخم اتنا نہیں ہوتا جتنا زبان کا زخم ہوتا ہے۔ تم اس سے خطرناک زخم لگائے تھے لوگوں کو، لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن دل میں بات رہ جاتی ہے جب تک کہ تم اپنے آپ کو چینج نہ کر دو، اور یہی زخم تھے۔ کربلا میں مولا عباس کہتے تھے کہ مجھے لوگوں نے کئی مرتبہ قتل کیا، مولا حسین کے بھی الفاظ ہیں، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ لوگوں کے تانے تھے، جب عباس زمین پہ گرے ہوئے تھے، دونوں شانے کٹے ہوئے تھے، بھاگی ہوئی فوج قریب میں آ کے کہتی تھی عباس اب کہاں گئی تمہاری شجاعت، اب کہاں گئی تمہاری تلوار۔ مولا عباس تڑپ جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے تلواروں نے نہیں بلکہ لوگوں کے تانوں نے مار دیا۔ اور یہی بات تھی جناب زینب کو کوفے سے شام، شام سے جو ہے نا کربلا سے شام، شام سے کوفہ، کوفہ سے کربلا تک لوگوں کے زبانوں نے بہت زخمی کیا۔ آپ سوچئے کہ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ شام کے بازار سے گزر رہا تھا، سکینہ کو الگ اونٹ پہ باندھا گیا تھا اور باقی بیبیاں دوسرے اونٹ پہ تھی، تو سکینہ ایک مرتبہ زینب کی طرف مسلسل دیکھ رہی تھی، تو زینب نے پوچھا کیا بات ہے میری رات؟ سکینہ بار بار کیوں دیکھ رہی؟ کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ کہ ہاں پھوپھی اماں، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے میں کس سے مانگوں؟ کا کیا کام ہے بتاؤ، میں شاید کچھ مدد کر سکوں۔ کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے، اب چچا عباس نہیں ہے، میں کس سے مانگوں؟ یہ باتیں جو ہے نا ایک بی بی سن رہی تھی، اس نے ایک مرتبہ جلدی سے دوڑ کے پانی لے کے آگے پیش کیا، کہا بچی اگر آپ کو بہت پیاس لگی ہے پانی پی لو۔ تو ایک مرتبہ سکینہ نے زینب کی طرف دیکھا تو زینب نے کہا بی بی کیا بات ہے، تم پانی دینا چاہتی ہو؟ کہا ہاں پانی دینا چاہتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟
کہا میرے لیے دعا کرنا کہ میرے شوہر کو گئے ہوئے کافی دن ہو گئے سفر پہ، ابھی تک واپس نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہ گیا، اور میری بھی ایک بچی ہے جو اس بچی کی عمر کی ہے، دعا کر دینا کہ پروردگار وہ واپس آ جائے تاکہ میری بچی ایسے یتیم نہ ہو جیسے یہ بچی یتیم ہو گئی۔ اس وقت پتہ نہیں زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، بیویاں رونے لگی۔ اتنے میں جناب سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار اس کی بیٹی کو ایسے یتیم نہ کرنا جیسے تو نے مجھے یتیم کیا ہے۔ زینب نے آمین کہا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه تسلیما لأمر مولا۔ اللہم بحق محمد وعنت المحمود، بحق علی وعنت العلا، بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وعنت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی ووسع حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے روز فاتحہ کا ثواب، مجلس کا ثواب مرحوم وزیر علی رمضان علی مقادم کے روح کو بخش دیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط قل اللہ احد